بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقينا شيخا عليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري قلت يا أم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرتان. فأقبل على أبي فقال ابنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت يا أبتاه من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمرو رضي الله تعالى عنه. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے محمد سراس سبین ما ابی ہے و برک علیہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا، اس بچے کے سر پر ہاتھ پھرا کر اس کے لیے برکت کی دعا کی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ عبادہ ابن ولید ابن عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید ابن عبادہ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا. وانا غلام شاب، میں ابھی نوعمر لڑکا تھا. ہم ایک بزرگ سے ملے. علیہ بردۃ و معافری، ان کے جسم پر ایک داری دار چادر تھی اور دوسری ایک الگ قسم کی چادر تھی، وہ بھی داری دار ہوتی ہے، ذرا اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. اور ان کا جو غلام تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح، یعنی دو کپڑے تھے، ایک جیسا انہوں نے پہنا تھا اوپر کے حصے میں وہ، دوسرا انہوں نے جو لنگی کے طور پر پہنا تھا ویسا ہی، گویا دونوں کا لباس یکساں تھا. اب عرب میں اس زمانے میں جوڑا پہننے کا عام طور پر دستور تھا کہ ایک طرح کی دو چادریں ہوں، نیچے لنگی کے طور پر بھی ایک استعمال کی جائے اور دوسری جو ہے وہ اوپر کے حصے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چادر کے طور پر استعمال کی جائے. ایک طرح کی دونوں چادریں ہوں تو اس کو حلہ کہتے تھے، جوڑا. الگ الگ ہو تو وہ حلہ نہیں کہلاتا تھا. تو اب
یہ کہتے میں تو ابھی نوعمر بچہ تھا، میں نے ان بزرگ سے کہا اے چچا جان کیا بات ہے، کون سی چیز مانے ہے کہ آپ اپنے غلام کو یہ آپ کے جسم کے اوپر جو چادر ہے دھاری دار سیاہ سفید داریاں والی وہ دے دیں اور اس کے جسم پر وہ دوسری جو چادر ہے وہ لے لیں، تو اس کے جسم پر بھی جوڑا ہو جائے گا، آپ کے جسم پر بھی جوڑا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ دونوں چادریں الگ الگ تھیں، ان کا جوڑا الگ اور ان کا جوڑا الگ ہو جاتا، فتکون علیک بردتان، کہ تمہارے جسم پر بھی ایک طرح کی دو چادر ہے اور اس کے جسم پر بھی آ جائے گی۔ تو کہتے میرے اس عرض کرنے پر وہ بزرگ میرے ابا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا میرے سر کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور مجھے برکت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برکت ڈالے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اطعموہم مما تاکلون، کہ ان غلاموں کے متعلق جو ہماری غلامی میں ہوا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایت دی وہ میں نے خود براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے کہ ان غلاموں کو اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وَاكْسُوهُم مِّمَّا تَكْتَسُونَ، اور تم جیسا پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ۔ اب اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنی والی ایک چادر ان کو دے دوں اور اس کے والی ایک چادر لے لوں، جوڑے تو ہو جائیں گے لیکن جوڑے الگ الگ ہوں۔ وہ جو جیسا ہم نے پہنا ویسا اس کو پہنایا، یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ان کے ایک جواب کا حاصل یہ تھا۔ پھر حضور کا یہ ارشاد نقل کر کے کہنے لگے یا ابن اخی، اے بھتیجے، دنیا کا مال و سامان چلا جائے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ غلام کل کو آخرت میں میری نیکیاں لے جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ہدایت دی ہے اور اس کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کچھ نیکیوں میں سے وہاں ان کو دینا پڑے گا، تو وہ جو دینا پڑے اس کے مقابلے میں یہاں یہ لے جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ عبادہ ابن ولید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ کون ہے؟ یہ بزرگ۔ کہا یہ حضرت ابو الیسر کعب بن عمرو ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں مکہ والوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، وہ جب گرفتار کیے گئے ان کو گرفتار کرنے والے یہی تھے۔ ویسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے قوی توانا تھے، یہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کو کیسے تم نے قید کر لیا؟ کہ میری ایک آدمی نے مدد کی تھی، میں جس کو پہچانتا نہیں، وہ اصل میں فرشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان ہے روایتوں میں کہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس جو قیدی تھے اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا تھا، اس زمانے میں کوئی قید خانہ جیل خانہ تو تھا نہیں کہ وہاں ان کو ڈالا جاتا، جس نے جنگ میں سے جس کو قید کیا بھائی تم رکھو اپنے پاس، اور پھر تاکید کی تھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وہ لوگ جو خود کھاتے تھے ان کو بلکہ خود بھوکے رہ کر کے ان کو کھلانے اور راحت پہنچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا تھا جس رسی سے، ذرا کس کے باندھ دی، تو رات کو اس کے کس کے بدے ہوئے ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف ہوئی اور ان کی جو آہ کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، تو حضور نے صبح کو فرمایا کہ عباس کی
کراہنے کی آواز تکلیف کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی۔ بس آپ کا یہ جملہ صحابہ کے لیے کافی تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرات انصار نے، چونکہ انہی کے پاس یہ انصاری تھے، حضرات انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، وہ جو لوگ قید پکڑے گئے تھے غزوہ بدر میں، ان کے متعلق مشورے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر، رقم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہر ایک سے ایک طرح کی نہیں، الگ الگ جیسی جیسی اس کی مالی حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق رقم مقرر کی گئی۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرات انصار نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے بانجے کو چھوڑ دیجیے۔ یہ بانجا اس لیے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، تو ان کی والدہ مدینہ منورہ کی تھی، عبد المطلب کی والدہ، تو وہ اصل تو بانجے وہ ہوتے ہیں، لیکن انصار نے ان کو بھی بانجے سے، ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی حضرات انصار کا حسن ادب تھا۔ بات تو دراصل یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس لیے ان کو بغیر فدیے کے چھوڑوانا چاہتے تھے، لیکن اگر اس بات کو پیش کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے چچا ہیں، ان کو آپ بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، تو یہ گویا ان کا ایک طرح سے احسان ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرات صحابہ کو کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو وہ تو ادب کا خزانہ تھے، تو انہوں نے بات جو پیش کی، اصل تو چھڑوانا اسی لیے چاہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن چونکہ رشتہ ان کا بھی تھا اوپر، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے بانجے کو چھوڑ دیجئے، گویا اگر آپ اجازت دے دیں گے تو آپ کا احسان ہم پر ہوگا، نہ کہ ہمارا آپ پر۔ یہ تو محبت تجھے خود آداب محبت سکھا دے گی جیسا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہی حضرت ابو الیسر کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انصاری ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید پکڑا تھا۔ باب دالت و اہل الاسلام بعضهم علی بعض، اہل اسلام کا اپنے بھائیوں کی محبت کے اوپر اعتماد اور ناز کرنا، یعنی کسی کے ساتھ جب کسی کو بہت زیادہ محبت اور تعلق ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کے آپس کے سلوک پر بھی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس محبت کے پر اعتماد کی بنیاد پر وہ بات چیزیں ایسی کر لیتا ہے جو دوسروں کے ساتھ کی نہیں جاتی۔ یہاں پر بھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں سگے بھائی نہیں ہیں، اہل اسلام یعنی ان کی یہ جو بھائی چارگی ہے اور یہ رشتہ اخوت ہے وہ کوئی نسبی نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد پر کہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا تعلق، کیسی محبت، اور اس محبت کی وجہ سے آپس میں کیسا معاملہ کرتے تھے وہ بتلانا چاہتے ہیں۔ قال عبدت قال حدثنا بقیت قال حدثنا محمد بن زیاد قال ادرکت السلف، بقیہ کہتے ہیں کہ ہم کو محمد بن زیاد نے بتلایا کہ میں نے اپنے بڑوں کو پایا، وَإِنَّهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِهِمْ، کہ وہ کسی مکان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں، فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهِمُ الزَّيْفُ وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ، آپس کی محبتیں، آپس کے تعلقات، آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر محبت کی وجہ سے اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ ان میں سے کسی کے یہاں اچانک مہمان اگر آ گیا، وَقِدْرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ، اور دوسرے کے گھر پہ ہنڈیا کھانا پکنے کے لیے
چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، کھانا پک گیا ہے. فیاخذھا صاحب الضیف لضیفہ، تو جس کے یہاں مہمان آتا تھا وہ جا کے اس کی ہنڈیا لے آتا تھا، پڑا کر کے اپنے مہمانوں کو کھلا دیتا تھا. فیبتل القدر صاحبھا، اب وہ ہنڈیا والا مالک آ کے دیکھے بھئی یہ چولہے پر ہم تو کھانا پکا کر ہنڈیا رکھ کر کے گئے تھے کہ دوپہر کو کھائیں گے، ہنڈیا کہاں گئی؟ فیقول من اخذ القدر، پوچھتا تھا، تحقیق کرتا تھا، تپاس کرتا، بھئی میری ہنڈیا کس نے لی؟ فیقول صاحب الضیف نحن اخذناها لضیفنا، تو جس کے یہاں مہمان آئے ہوتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہمارے یہاں مہمان آئے تھے، میں لے گیا. فیقول صاحب القدر، تو وہ ہنڈیا والا اس مہمان والے کو کیا کہتا تھا؟ بارک اللہ لکم فیہا، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، یعنی خوش ہوتا تھا، دعا دیتا تھا. یہ آپس میں محبت، آپس کا تعلق، اسی کو دالت و اہل الاسلام میں بعضوں والا بعضین سے عنوان قائم کیا ہے. اور مطلب کہ ایسا دعائیہ جملہ، ناراض ہونا تو کیا معنی رکھتا، خوش ہوتا تھا اور خوش ہو کر مزید دعا دیتا تھا. قال بقیۃ، اس واقعے کو محمد بن زیاد کے حوالے سے نقل کر کے بقیہ فرماتے ہیں، وقال محمد والخبز اذا خبزوا مثل ذلك، روٹی کا بھی یہی حال ہوتا تھا. روٹی کے پکا کے رکھی ہوئی ہے، کوئی مہمان کسی کا آ گیا وہ اٹھا کے لے جائے گا اپنے مہمان کے واسطے. وہ روٹی والا آ کے ڈھونڈا ہے میری روٹی کون لے گیا، کون لے گیا، وہ میرے مہمان آئے تو میں لے گیا، اللہ برکت دے. ولیس بینہم الا جدر القصب، ان کے مکانوں کے درمیان آپس میں بس وہ بانس کی دیوار ہوتی تھی، اور کیا اس زمانے میں کوئی ایسے کوئی RCC کے مکانات تھوڑے تھے. اچھا. قال بقیۃ وادرکت انا ذلک محمد بن زیاد واصحابہ، یہ واقعہ محمد بن زیاد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں یہ بقیہ، یہ محدث ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس واقعے کے ناقل محمد بن زیاد اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایسا ہی پایا، یعنی ان میں بھی آپس میں محبت کے تعلقات ایسے تھے کہ وہ اس طرح مہمان آنے پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. یہ સંસ્થાઓ ની આવક ઉપર સરકાર તરફથી લાગુ પડતો ચેરિટી ફાળો બેંક વ્યાજમાંથી, તો અગર હુકુમતી यानी वो बैंक जिनसे सूद हासिल किया गया वो हुकूमत की मालिकी के हैं तो वो चैरिटी भाड़ा उसमें से गुंजाइश है. बैंक में संस्थाओं जमा रकम पर मरतू ब्याज, वो तो सूद तो वही मुस्तहिकीन को गुरबाही को दे दिया जाए. काज़े उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ जाता है, क्या किया जाए, क्या मतलब? पढ़ा जाता है, क्या किया जाए? करना पड़ेगा. तो वो तो पढ़ लिया, यूं लिखा होता है तो सदे सव करे और क्या. यानी अगर वो फर्ज नमाज है या सुन्नत मुअक्कदा है तो काज़े उला में अगर तशहुद के बाद दुरूद पढ़ा है तो सदे सव करना पड़ेगा. हाँ नफल है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है तो नहीं. वित्र में दुआए कुनूत के बजाय सूरह इखलास पढ़ सकते हैं या नहीं? दुआ पढ़ो, कोई भी दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास दुआ नहीं है. फर्ज की तीसरी चौथी रकात में कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आदत के मुआफिक एक आयत शुरू हो ही जाती है, या अक्सर शुरू बिस्मिल्लाह तो अदा हो ही जाती है. तब क्या सद्दे सवा लाजिम आता है? नहीं, उसमें सद्दे सवा नहीं. खासकर रोजे में और आम मतन भी वुजू नहीं रहता, एक रकात भी मुश्किल से अदा होती है, तो क्या इस सूरत में तंदुरुस्त आदमी बैठकर नमाज पढ़ सकता है या नहीं? तो वैसे अगर वो माजूर है, नहीं पढ़ सकता, बैठकर पढ़ने की सूरत में वुजू रहता है. जरा इसको मैं दोबारा देख लूंगा तो बताऊंगा, इस वक्त ज़हन में नहीं है. किसी को मालूम हो तो बता दे.
اگر کسی مؤذن صاحب کو مسجد میں گرے ہوئے پیسے ملے اور وہ پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو کیا اس کو اٹھا سکتے؟ اور اگر اٹھا لیا تو ان پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر نیا نہیں لیں گے تو ایسے ہی ادھر ادھر ہو جائیں گے بیکار. تو کوئی بھی گری ہوئی چیز صرف اس کے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھانے کی اجازت ہے. اپنے لیے اگر اٹھاؤ گے تو یہ جائز نہیں. دو ایک ہی کام ہے اٹھانا، نیت کے بدل جانے کی وجہ سے ایک جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور دوسرا ممنوع ہے، ناجائز ہے. آ جاؤ بھائی نکاح والے وکیل. محمد ہاں وہ تو دیکھو آ جاؤ. کہاں ہے دلہا؟ اس طرف سامنے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. جناب مولوی یوسف امین صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی سعیدہ بی بی بنت یوسف امین کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب مولوی شبیر احمد اور مولوی عثمان علی کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعوض 3000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر محمد رضوان عبدالحمید کے عقد نکاح میں دیا. جناب محمد رضوان صاحب سعیدہ بی بی بنت یوسف علی کی ذات کو، یوسف امین کی ذات کو
بے بس 3000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوئے ہیں اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. زوجین میں مودت و رحمت پیدا فرما. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. نیکی اور بلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معید و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان دونوں کی روزیوں میں بھی برکت و وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.